اور امیر المومنین یزید کی بیعت میں ہوں امیر، اور چاہتا ہوں اس کا ہم رکاب رہوں۔ تو اس کے لائق نہیں چاہے تو ہوں۔ خلیفہ تجھ سے چاہتا ہے کہ تو حسین پر وار کر اور اس کے فرمان کو ہر چیز پر فوقیت دے۔ کیا آج تک ایسا نہ تھا؟ صحیح اور عثمان کی ولایت کا انعام کوفے کے فتنے کے خاتمے کے عوض تھا۔ تو کیا کہتے ہو عمر، حسین کو گرفتار کرنے جا رہے ہو یا ہمارا حکم لوٹا رہے ہو؟ نہیں، کچھ وقت تو مجھے سوچنے کا۔ جو تو نے کہا تمہارے حکم کی تعمیل ہوگی، کچھ وقت تو تمہارے حکم کی تعمیل ہوگی۔ جاؤ، مہلت دیتا ہوں، کل صبح سورج نکلنے سے پہلے میں تیرے انتظار میں رہوں گا۔ بھائی، ابھی عبداللہ نے فرمایا ہے کہ نماز ان کے ساتھ ادا کرو گے یا تنہا؟ ان کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ اور انہی کی اقتدا کروں گا۔ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح۔ اور پھر یوں ہوا کہ ان جوانوں نے جنہوں نے حسین ابن علی کا راستہ روکا وضو کرتے ہیں اور آپ کی اقتدا میں نماز قائم کرتے ہیں۔ کے بعد ابھی عبداللہ اونٹوں کے پالان پر کھڑے ہو کر واز کرتے ہیں، اے لوگوں، میں پروردگار کو گواہ بناتا ہوں، میں نے از خود تمہاری طرف راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ یکے بعد دیگرے تمہارے خطوط ملتے رہے۔ بصرہ اور کوفہ کے لوگ رات دن میرے گھر پر دستک دیتے رہے کہ ہمارا کوئی امام نہیں اور ہمارے شہروں میں ہدایت کا چراغ خاموش ہے، اسی لیے میں اس سرزمین پر آیا ہوں۔ لوگوں، اگر تم اپنے عہد پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر کا رخ کرتا ہوں، اور اگر میرا آنا تمہیں گوارا نہیں تو
تو یہیں سے اپنے دیار جہاں کا سفر باندھتا ہوں اور واپس لوٹ جاتا ہوں۔ اچھا عمر، اب تو ہی ہے اور تیرے ایک ہاتھ میں بہت سی زمینوں کا فرمان اور دوسرے ہاتھ میں تو تیرے اس ہاتھ میں ایمان کہاں ہے؟ حسین سے عمارت ملے گی۔ کیسے خیالات ہیں؟ پھر کون سی چیز؟ کوئی نہیں۔ دیکھ رہا ہے عمر، تو سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے، کہاں بیٹھا ہے؟ اور جو مرجان کا بیٹا ہے وہ کہاں؟ خوب، تو کیا کر سکتے ہیں؟ حکومت اس کے ہاتھ ہے اور تیرے ولایت کے فرمان پر عبید اللہ کی مہر۔ یہ عبید اللہ کے لیے آخری خدمت ہوگی جس پر یہ عمارت گروی ہے، جو کہ حسین کے قافلے کو رون دے اور اسے جبرن کوفہ لے آئے، یا حقیقت میں عمر، کیا تو پیغمبر کا خون بہانے کو تیار ہے؟ اچھا عمر، نہ عمر، نہ تو نے دیکھا ہے کس طرح حسین پیغمبر کی آگے دوڑتے تھے اور مسکراتے تھے، اور رسول خدا کی آنکھوں میں فرزند فاطمہ کو دیکھ کر آنسو بھراتے تھے۔ تو نے خود دیکھا ہے حسین پیغمبر کے ممبر پر جا کر ان کی گود میں بیٹھ جاتے تھے، یا کوئی کھجور وغیرہ جو ان سے لیتے تھے تیرے ساتھ تقسیم کرتے تھے۔ تو نے خود دیکھا ہے۔ کیا کرو گے؟ اس سے لڑو گے؟ نہیں عمر، نہیں۔ اس سفر کو چھوڑ دے عمر، چھوڑ دے۔ چھوڑ دوں؟ ولایت جو لی ہے اس کا کیا ہوگا؟ اگر میں ابھی عبداللہ کو گرفتار کرنے نہ چاہوں تو وہ کسی اور کو میری جگہ بھیج دیں گے۔ پاگل ہو گیا ہے پسرے ساتھ، کئی سال ہو گئے ہیں، قسمت تیرے ساتھ نہ تھی۔ اب جبکہ یہ بھاگا ہوا سرکس اونٹ تیرے سامنے زانوں پر ہے، اس پر کمن ڈال دے۔ کس چیز کا انتظار ہے؟ ان وہموں کو اپنے سے دور کر۔ ابن سعد، ابن زیاد تیرا انتظار کر رہا ہے۔ ہاں، تو ہے مہران۔ کوفے کے دروازے پر فوج تیار کھڑی ہے۔
ابن زیاد یہ جاننا چاہتا ہے کہ فرمان لوٹاؤ گے یا پھر فرمان؟ لوٹا دوں؟ خلیفہ سے باغی ہو جاؤں؟ اور اگر ایسا کروں تو خدا نہ بخشے. تیرے لیے گھوڑا لے آیا ہوں، تلوار اور فرمان بھی. کیسا فرمان؟ کہ حسین ابن علی پر چڑھائی کر دو. کوئی آ رہا ہے. سلام حر. سلام نافع ابن ہلال. کوفہ سے آ رہے ہو؟ ہاں، کوفے سے آ رہے ہیں. بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ ابھی عبداللہ سے ملنے آئے ہیں. یہ ممکن نہیں نافع، جس راستے سے آئے ہو واپس لوٹ جاؤ. دیکھ حر ابن یزید، کیا تو مجھے پیغمبر کے بیٹے سے ملنے کو منع کر رہا ہے؟ میں تو تجھے مسلمان سمجھتا تھا. اب بھی ہوں. پھر مجھے ابھی عبداللہ سے ملنے دے. نہیں نافع، لوٹ جاؤ نافع. حر، نافع ابن ہلال ہمارے دوستوں میں سے ہیں، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو. دوست یہ میرے بھی ہیں، لیکن جو یہ چاہتے ہیں اسے انجام دینے پر میں قادر نہیں. لوٹ جاؤ نافع. نہیں حر، یہ کبھی حسین کے ساتھ نہ تھے. لیکن اب ہیں. پھر تمہیں کوفہ بھیج دیتا ہوں. حر تو نے کہا تھا جو ابھی عبداللہ کے ساتھ ہوگا ان سے رعایت کرے گا. یہ امام کے ساتھی ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں ہم ان کا ایسا دفاع کریں گے جیسے خود کا. بہت اچھا. اب تم خود مختار ہو، ساتھ رہو یا لوٹ جاؤ، یہ تم خود جانو. دیکھا بھائی، اس کام کا انجام جو تم چاہتے تھے وہ یہ نہ تھا. سب حمایتی ہیں. یقین نہیں آتا، یقین نہیں آتا. ابھی عبداللہ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ زیادہ نہیں، شاید 70 افراد ہیں. کل تو اس سے زیادہ تھے. بھاگ گئے. رات ہی کو بھاگ گئے تھے. ہر ایک کے پاس بہانا تھا.
قرض کی ادائیگی، بیوی بچے اکیلے ہیں، کاشت نہ کی گئی زمین اور چھوڑا ہوا کاروبار، ہر ایک کے پاس بہانہ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے شہد کی مکھیاں اپنا چھتا چھوڑ کر ان سے جدا ہو رہی ہیں اور صحرا کی تاریکی میں گم ہو رہی ہیں۔ ہاں، یہ ہے ہزار رنگ قوم۔ ان میں سے ہم بھی تو تھے جنہوں نے ان کا راستہ روکا، اور پہل ہم ہی نے کی جو انہیں ایسے راستے پر لے گئے، اور ہم نے انہیں اس موت کی وادی میں پڑاؤ کرایا۔ پوچھا اس بیاباں کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا کربلا۔ میں نے دیکھا کہ وہ سجدے میں گئے اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ہم بھی وہی کرتے ہیں جو حسین نے کیا۔